السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 17 سے کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہماری عمل میں اتار دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین وہ جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، والقانتین اور اطاعت گزار ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور بخشش مانگنے والے ہیں سحر کے وقت۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر ان تمام صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ان کے اندر جو صفت ہوتی ہے الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وقت اور حالات جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، دونوں صورتوں میں وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ اپنے اچھے یا برے وقت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ صبر کے جو معنی ہیں وہ رکنے اور برداشت کرنے کے ہیں، اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو جو بھی اس کا رزلٹ ملتا ہے اس کو بڑی خوش دلی سے برداشت کرتے ہیں، اور اللہ سے کسی طرح کا اگر ان کی توقع سے کم ملتا ہے تو کوئی ان کے اندر شکوہ اور شکایت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت سے شکوہ نہیں کرتے، اور اگر ان کی توقع سے بہت زیادہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی نواز دیتا ہے تو پھر ان کے اندر کوئی غرور اور تکبر نہیں آتا کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں جو مجھے اللہ نے اتنا سب کچھ نواز دیا، بلکہ وہ دونوں صورتوں میں، مشکل میں اور تنگی میں، ہر حالت میں دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر خوشی میں بھی اور حد سے نہیں بڑھتے، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والصادقین، اور دوسری جو صفت متقی لوگوں میں ہوتی ہے وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ ہر حالت میں سچ بولتے ہیں اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے ان کے سچ بولنے سے ان کے کسی اپنے کو نقصان ہو، اپنی ذات کو ہو، یا کسی کو فائدہ ہو، چاہے کسی غیر کو فائدہ ہو، وہ دونوں صورتوں میں سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے فائدے کے لیے وہ جھوٹ کا دامن نہیں تھامتے بلکہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ والقانتین، اور فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ بہت عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ والقانتین، کہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، عاجزی انکساری ان کی ذات کا حصہ ہوتی ہے۔ پھر والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جو مال و دولت نوازا ہوتا ہے وہ اس پر اپنی ملکیت اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ اس پر صرف میرا حق ہے، بلکہ وہ اپنی مال و دولت کو اللہ کے دی ہوئی جو رزق ان کو مال ملتا ہے وہ اس کو اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے آل اولاد پر بھی، بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور فی سبیل اللہ بھی خرچ کرتے ہیں، غربا مساکین پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے۔
وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ جب میں اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کروں گا تو اللہ اس کو اس دنیا میں بھی بڑھائے گا، اور آخرت میں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو بہتر سے بہترین انعامات اللہ رب العزت دیتا ہے، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، ازواج محترات یعنی پاکیزہ بیویاں ہیں، وردوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہے ان کے لیے۔ تو ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ کل کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں اپنا رزق جو ان کو اللہ دے رہا ہوتا ہے اس کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، تو ہر چیز کو وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اور ان ساری خصوصیات کے باوجود، ان ساری اوصاف کے باوجود کہ وہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ راتوں کو سحر کے وقت اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے اس وقت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا گڑا کر اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، جب لوگ جو ہے وہ نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تقوی والے کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، تو معاف کر دے گناہ ہمارے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ نہیں، وہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ سحر کو اٹھ اٹھ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو اللہ رب العزت سحری کے وقت پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں نوازوں، جس کے میں گناہوں کو معاف کروں۔ ایک اور روایت آتی ہے جو سحر کے وقت کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، کہ اس وقت اللہ رب العزت اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو قرض دے ایسے کو جو فقیر نہیں، جو ظالم نہیں، ہے کوئی ایسا کرنے والا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم جو ہے وہ سحر کے وقت کی اہمیت بتاتا ہے، کہ اس وقت اللہ رب العزت دنیا آسمان پر آئے ہوتے ہیں، اور یہ جو تقوی والے لوگ ہیں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے خوب خوب عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر کے اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 18 میں اپنی وحدانیت کی خود گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، گواہی دی اللہ نے یہ کہ نہیں ہے لا الہ، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا ہوا، مگر وہی، والملائکۃ، اور گواہی دی فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے، قائمًا بالقسط، اور قائم ہے ساتھ انصاف کے، اللہ قائم ہے ساتھ انصاف کے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا هو العزیز الحکیم، مگر وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری صفت ہے کہ اللہ رب العزت انصاف کو قائم کرنے والا ہے اور انصاف پر قائم رہنے والا ہے۔ تو اس کی گواہی سب سے پہلے اپنی وحدانیت کی اور اپنے انصاف پر قائم رہنے کی گواہی اللہ رب العزت خود دے رہی ہیں، کہ یہ کائنات کو جو چلا رہا ہے وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر اس کی گواہی اپنے ساتھ اللہ نے ملائکہ گواہی دے رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، اور ملائکہ کی گواہی اس لیے معتبر ہے کہ وہ کائنات کے نظام پر اللہ رب العزت نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، ان کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، جو اس کائنات میں کسی کو رزق بانٹنے کی ڈیوٹی دے دی، کسی کو اللہ رب العزت نے روح قبض کرنے کی ڈیوٹی دے دی، کسی کو
اللہ رب العزت نے فرشتے کو ہوائیں چلانے کی ڈیوٹی دے دی. تو یہ سارے اللہ کی فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے نظام کو چلانے پر مقرر ہیں، جو اللہ رب العزت نے خود مقرر کیے ہیں. اور فرشتوں تو کو جو کام اللہ نے کرنے کو دے دیا وہ قیامت تک وہی کام کرتے رہیں گے. تو فرشتے کائنات کو اس طرح دیکھ رہی ہیں کہ انسان بھی اس کو اس طرح کائنات نہیں دیکھ رہا. تو فرشتے اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے. اور پھر یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ وَأُولُو العلم، صاحب علم لوگ. جب اللہ رب العزت کسی کو علم دیتا ہے تو اس کے اندر کی آنکھ بصیرت جو ہے وہ اندر سے وہ روشن ہو جاتا ہے. وہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھتا ہے. اس کو اللہ کی ذات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ واقعہ کوئی کائنات کو چلانے والا ہے کوئی جو آسمان کو اس طرح قائم کیا ہوا ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے، جو زمین پر نہیں گرتا. تو اس کو گرنے سے کوئی ذات ہے جس نے روکا ہوا ہے؟ یا زمین پر پہاڑ اللہ رب العزت نے اس طرح مضبوط بنا دیے کہ جو ہل بھی نہیں سکتے. 1 کیلو کا کام کر رہے ہیں پہاڑ، جنہوں نے زمین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں. تو صاحب علم جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ ہر ایک چیز میں ان کو اللہ کی کاریگری اور نظر آتی ہے، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ صاحب علم جو ہوتے ہیں وہ دنیا کا علم رکھنے والے بھی ہیں اور دین کا علم رکھنے والے بھی ہیں. تو ہر ستارہ، ہر سیارہ، زمین، آسمان، یہ سب جو ہے وہ ایک اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. سب کی بنیاد جو ہے وہ اعتدال پر ہے، اور کوئی کسی کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، ستارے، سیارے، زمین، آسمان کسی میں جو بھی کام ہے وہ اپنے وقت پر کر رہی ہیں. اور اسی طرح انسان کا اپنا جسم جو ہے اس کے اندر جو ایک اللہ رب العزت نے ایک انسانی اعضاء بنا دیے، انسانی اعضاء کی ایک فیکٹری لگا دی. تو ہر عضو جو ہے وہ، ہر آرگن جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور اپنے اپنے کام پر وہ لگا ہوا ہے. تو یہاں اپنے وجود سے بھی اہل علم جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، کوئی ہستی ہے. تو یہ گواہی اللہ رب العزت نے پہلے خود دی اپنی وحدانیت کی، پھر ملائکہ نے دی، پھر اولو العلم لوگوں نے دی. اور آگے اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آگے آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو اسلام فطرت کے مطابق اللہ رب العزت نے ایک دین اسلام کو پیدا کیا. دین اسلام کو اللہ رب العزت نے فطرت کے مطابق بنایا، انسانی فطرت کے مطابق بنایا، اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ دین ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایک طریقہ زندگی مقرر کیا ہوا ہے جن کے ذریعے بندے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. تو دین کے معنی اطاعت کے بھی آتے ہیں، دین کے معنی شریعت کے بھی ہیں، دین کے معنی ملت کے بھی ہوتے ہیں. تو اسلام مخلوق کے لیے مقرر کردہ ضابطۂ حیات ہے، وہ طریقہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے. لیکن اللہ کی اطاعت غیر مشروط طریقے سے کرنی ہے. مطلب یہ کہ ہر حال میں اللہ کی ماننی ہے، ہر حال میں اللہ کی ماننی ہے. ایسا نہیں
کہ اللہ کے سامنے شرط رکھ دے کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں تیرا حکم مانوں گی، میرا یہ کام ہوگا تو میں تیرا حکم مانوں گی، نہیں ہوگا تو میں نہیں مانوں گی۔ نہیں، اللہ کے سامنے شرط نہیں رکھنی، بلکہ اللہ کے احکام کو ماننا ہے۔ اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب یہی پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ ہر نبی نے ہر دور میں اس وقت کے لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق جو احکام سکھائے وہ توحید پر ہی مبنی تھے، وہ دین اسلام پر ہی مبنی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آگے قرآن پاک میں ایک اور مفہوم آتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کوئی اور دین چاہیں گے یا چاہے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں وہ ایسا انسان نقصان اٹھائے گا۔ اب آگے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرماتے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا من بعد مگر بعد اس کے پیچھے، ما جاءہم العلم کہ آیا ان کے پاس علم، یعنی علم آنے کے بعد وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، جس میں جو یہود اور نصارائی اہل کتاب ہے، تو علم آنے کے بعد انہوں نے اس میں کیا کیا، انہوں نے آپس کی ضد، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اس میں اختلاف کر دیا۔ اصل دین تو ان کے پاس آ چکا تھا، اللہ کے احکام ان کے پاس آ گئے تھے، لیکن انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، یعنی آپس کی ضد کی وجہ سے اس میں ایسا اختلاف کر دیا کہ کچھ لوگ ادھر کو نکل گئے اور کچھ لوگ ادھر کو نکل گئے۔ اب ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں، یعنی ہر ایک اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا اور دوسرے کو بیکار سمجھنے لگا۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہر علاقے، ہر شہر میں ہر قسم کے لوگ ہیں اور لوگوں نے ہر طرح کے گروہ بندیاں بنا دی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کوئی گروہ بندی نہیں تھی، کوئی شیعہ، سنی، دیوبند، بریلوی، ایسا کوئی گروہ بندی نہیں تھی، سب مسلمان تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو سرخ و سفید کے لیے بھیجا گیا ہوں، مطلب کہ ہر رنگ، ہر نسل کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں کی حدود میں اسلام پھیلایا اور اسلام پہنچایا، تو اس کے بعد 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی حدود سے باہر کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، اور جب آپ نے خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت کا یہ سلسلہ شروع کیا تو آپ نے ان لوگوں سے کیا لکھا تھا اپنے خطوط میں، اسلم تسلیم، یعنی اسلام لے آؤ گے تو تم سلامت رہو گے، اسلام لے آؤ گے تو سلامت رہو گے۔ تو ہر دور میں لوگوں نے دین میں اختلاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کا درس دیا کہ اسلام لانے میں ہی تمہارا، اسلام لے کر آؤ، اللہ کے کام پر عمل کرو تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی نفسیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ انسان جو ہے اس میں کیوں اس نے اختلاف کیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو وہ ہے لیکن وہ بھول گیا کہ میں مسلمان ہوں،
اور اس کے بھولنے کی وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے ساتھ اللہ کی نشانیوں کے، تو آج مسلمانوں کا یہ بھی یہی حال ہے۔ مسلمان بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کر رہے، اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ رہی ہیں، اور اپنے مفادات میں آ کر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، جبکہ اللہ نے تو ان کو مسلمان پیدا کیا، اللہ نے ان کو ایک دین فطرت دیا، لیکن سب اپنے اپنے مفادات پر چل رہی ہیں اور اللہ کی آیات سے انکار کر رہی ہیں۔ یہود اور نصارہ نے بھی یہی کام کیا تھا۔ آج ہم بھی قرآن سے اتنا دور ہو گئے کہ اللہ کے احکام کو بھول گئے، اور اللہ رب العزت تو خود فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور سزا بھی دینے والا ہے، یعنی روز محشر آنے والا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ جانتا ہے کہ لوگ تفرقوں میں کیوں بٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے تو قبر کے سوالوں کا بھی پرچہ آؤٹ کیا ہوا ہے، اور منکر نکیر جو سوال کریں گے یا قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے، اس میں کہیں نہیں یہ سوال نہیں لکھا ہوا کہ تم کس فرقے سے آئے ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم دیوبند ہو، تم بریلوی ہو۔ ہاں، یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ اللہ نے مسلمان بنایا تھا تو نماز پڑھی کہ نہیں؟ اللہ نے تو مسلمان بنایا تو نماز پڑھی، اس کے احکام کو مانا یا نہیں؟ یہ سوال تو ضرور کیے جائیں گے۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے احکام کو سمجھیں، آپس کی ضد کو چھوڑیں۔ ہمیں تو آج یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی آیات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ تو جب ہم اللہ کے احکام کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت روز محشر ہمیں کامیابیاں، کامرانیاں عطا کرے گا، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی کوشش کریں گے متقی لوگوں کی صفات جو اللہ رب العزت نے خود بیان کی ہیں، اس پر عمل کریں گے اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے بچ کر چلیں گے، ہر اس چیز کو چھوڑ دیں، ہر اس چیز سے، ہر اس سے تعلق ختم کر دیں جو اللہ سے دور کر دے، اور ہر اس چیز کو سے تعلق ختم کر دینا ہی انسان کو متقی بناتا ہے۔ جو گناہوں کے قریب لے جائے یا جس پر نفس کہے کہ جو کام کرو تو نفس کو کچل دینا ہے، اللہ کی ماننی ہے، نفس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، اس پر سوار ہو جانا ہے، تو جب کہیں جا کر ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں گی جو ہمیں روز محشر اللہ کے سامنے کامیاب و کامران کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم اللہ کی مانیں گے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں متقی لوگوں کو وہ اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان آیت مبارکہ کو جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔